بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے حرکات کا بیان۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ جاننا چاہیے کہ زبر زیر پیش کو عربی میں حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اس کو متحرک یعنی حرکت والا حرف کہتے ہیں۔ پھر زبر کے دو نام ہیں، فتح اور نصب ہیں۔ زیر کو کسرہ اور جر کہتے ہیں، اور پیش کو ضم اور رفع کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح اور منصوب کہتے ہیں، جس کے نیچے زیر ہو اس کو مکسور اور مجرور کہتے ہیں، اور جس پر پیش ہو اس کو مضموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ ان حروف پر زبر زیر پیش یا جزم یا تشدید ہو ان کو پڑھنا چاہیے، اور جن حروف پر کچھ نہ ہو یعنی خالی ہو تو ان کو نہ پڑھنا چاہیے۔ الف البتہ پڑھا جاتا ہے، اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں آتی، اور تم کو جو الف کی شکل پر حرکت معلوم ہوتی ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ جس حرف پر کھڑا زبر ہو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، جیسے مالک یوم الدین، اور جس پر الٹا پیش لکھا ہو جیسے لفظ داود کی واو، تو ایسے الٹے پیش کے ساتھ ایک واو ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے، اور جس حرف کے نیچے کھڑی زیر ہو جیسے لفظ یحیی کی یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کی کھڑے زیر کے ساتھ ایک یا ساکن معروف ملا کر پڑھنا چاہیے، سوائے لفظ مجریہا کے جو سورۃ ہود کے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس کھڑی زیر کو یا مجہول کی طرح پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں لفظ ہمارے قراء کو پڑھتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کھڑی زیر کو بھی اور کھڑی زیروں کی طرح معروف ہی پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ تمام قرآن پاک میں فقط ایک جگہ امام حفص کی روایت میں امالہ ہے، اور وہ یہی ہے۔ امالہ کے معنی مائل کرنے کے ہیں، یعنی الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ دوسری روایت میں بکثرت امالہ ہے۔ قرآن شریف میں سب حرکتیں معروف پڑھی جاتی ہیں، مجہول نہیں، کیونکہ ایک زبر نصف الف اور ایک پیش نصف واو معروف اور ایک زیر نصف یا معروف ہوتا ہے، لہذا جس طرح تینوں حروف الف واو یا معروف پڑھے جاتے ہیں اسی طرح یہ حرکتیں بھی معروف پڑھی جاتی ہیں، لیکن اتنا نہ کھینچنا چاہیے کہ زبر کے کھینچنے سے الف اور زیر کے کھینچنے سے یا اور پیش کے کھینچنے سے واو پیدا ہو جائے، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھ دیا، نعبد کی جگہ نعبدو پڑھ دیا، یا للہ کی جگہ للہ پڑھ دیا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ غلطی لحن جلی میں داخل ہوتی ہے، جس کا ذکر پیشتر آ چکا ہے۔